بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف سیکس آن لائن اسپورٹس پروگرام جماعت ششم سیکشن اے اینڈ بی راؤنڈ 2 ویک 13 لیکچر نمبر 5 اور میں آپ کی ٹیچر مس سائمہ ناز۔ پیارے بچوں، ٹیکسٹ بک ہے ہمارے پاس سریر خامہ، اور سریر خامہ کے صفحہ نمبر 3 سے 4 پر مشتمل سبق کا نام نعت۔ شاعر ہیں قیوم نظر۔ قیوم نظر اردو زبان کے ایک مشہور شاعر تھے۔ میرا جی اور نون میم راشد کے ساتھی گورنمنٹ کالج میں بطور پروفیسر کام کرتے رہے۔ 1914 میں انڈیا میں پیدا ہوئے اور 1989 میں لاہور میں وفات پائی۔ سبق کے مختصر تعارف کی طرف اگر دیکھیں تو سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے، جاہل قوم کو مہذب اور اعلیٰ اقدار سے آراستہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ پڑھائی و تبادلہ خیال۔ نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتی طیبہ کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہیں۔ بچوں، نظم کی تشریح کرنے سے پہلے حوالہ متن ضروری ہے، اور حوالہ متن میں جن چیزوں کو ہم لکھیں گے، سب سے پہلے نظم کا نام، شاعر کا نام، حل لغت۔ حل لغت کا مطلب جس میں ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ مفہوم، مفہوم کا مطلب ہوتا ہے ان اشعار کا مختصر ترین تعارف۔ اور پھر ہم کریں گے تشریح۔ تشریح کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ہم نے لازمی لکھنا ہے: نظم کا نام، شاعر کا نام، حل لغت، مفہوم اور تشریح۔ تو آئیے پھر آغاز کرتے ہیں نظم کی تشریح کا۔ یتیموں کا بیواؤں کا آسرا ہے، مصائب کے ماروں کے دل کی صدا ہے۔ وہ مشکل کشاں ہیں، وہ حاجت رواں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ پیارے بچوں، یتیم جس کے والد نہ ہوں، بیوہ جس کا شوہر نہ ہو، آسرا سہارا، مصائب مصیبت کی جمع، مشکل کشاں ہے مصیبت کو ٹالنے والے ہیں، مصیبت دور کرنے والے ہیں، مصیبت ختم کرنے والے ہیں، حاجت روا ضرورت پوری کرنے والے ہیں، خاتم الانبیاء آخری نبی۔ نظم کے مفہوم کی طرف دیکھیں تو نظم یتیموں، بیواؤں اور مصائب کے ماروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسرا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، بیواؤں اور مصائب کے ماروں کے لیے آسرا ہیں، وہ سب کی حاجت روائی کرنے والے ہیں۔ تشریح: نعت ایسی نظم جس میں مجازاً خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا بیان کی جائے۔ قیوم نظر ان اشعار میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں، بیواؤں، بے سہاراؤں کا سہارا ہیں، دکھ درد کے ماروں کا سہارا ہیں، مصیبت زدگان کے دل کا سکون و قرار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل کو آسان فرمانے والے ہیں اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار، نبی آخر الزماں ہیں۔ بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ خدا کی پرستش کا پیغام لائے، جہاں کے لیے دین اسلام لائے، زمیں آسماں ان کے مدحت سراں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ مفہوم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پیغام لائے، زمین و آسمان سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں محو ہیں۔ حل لغت دیکھتے ہیں، پرستش عبادت، پیغام خبر سندیسہ، مدحت سراں ہیں تعریف کرنے والے ہیں، خاتم الانبیاء آخری نبی۔
جہالت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشن چراغ کی مانند چمکے اور خدائے واحد کی عبادت کا پیغام سب تک پہنچایا، اور دنیا کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات دین اسلام لے کر آئے۔ بے شک اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زمین و آسمان، جن و بشر، فرشتے و ملائک، جو بھی مخلوق زمین و آسمان میں ہے، سب کے سب آپ کی تعریف میں محو ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار اور نبی آخر الزماں ہیں۔ ہے دھوم توحید کی مچائی کہ خود بتوں نے بھی دی دہائی، عرب کو انسانیت سکھائی، دلوں سے کینہ کی صفائی۔ دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، اخوت بڑھائی شرافت سکھائی، صداقت کی دنیا کی وہ انتہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ عرب کے جاہل معاشرے کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھا کر مہذب ترین قوم بنایا۔ علم و حکمت دانائی و فہم، جہالت بے علمی، اخوت بھائی چارہ، صداقت سچائی۔ عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ جہاں جہالت اپنے عروج پر تھی، تمام برائیوں اور خرابیوں کا منبع وہ قوم تھی، جہاں پر کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا ہاتھی آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہل قوم کو دنیا کی معذب ترین قوم بنایا، علم و دانائی، فہم و فراست سے روشناس فرمایا۔ وہ قوم جو لڑنے مرنے کو تیار تھی، ان کو باہم شیر و شکر کیا اور بھائی چارے کی ایسی بنیاد رکھی جس کی مثال رہتی دنیا تک نہ ملے۔ شرافت اور اعلیٰ اطوار سکھا کر زمانے کے معذب لوگوں میں شمار فرمایا۔ سچائی اور ایمانداری میں اپنے تو اپنے، غیر اور دشمن بھی متعارف تھے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار، نبی آخر الزماں ہیں۔ غریبوں کو قوت عطا کی انہوں نے، مریضوں کے حق میں دعا کی انہوں نے، وہ رحمت ہے، انسانوں کے دکھوں کی دوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ مفہوم: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہر دکھ درد کے مارے کے لیے سہارا و آسرا ہیں۔ قوت طاقت، دکھ درد، رحمت خدا کی مہربانی، خاتم الانبیاء آخری نبی۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، معاشرہ برائیوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، غریب کی کوئی حیثیت و وقت نہ تھی اور امیر طبقہ ہی معاشرے کے معتبر اور اعلیٰ منصب کے اہل تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو قوت و مقام عطا کیا، مریضوں، بیماروں، لاچاروں کے حق میں صحت و شفا کی دعا کی۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ انسانوں کے دکھوں اور دردوں کی دوا کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی انبیاء کے سردار اور نبوت کی کڑی کے آخری پیغمبر ہیں۔ فساد اور فتنہ مٹا ان کے دم سے، بڑا سلسلہ امن کا ان کے دم سے، محبت کے منزل کے وہ رہنما ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ مفہوم: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جنگ و جدل اور فتنہ فساد کا خاتمہ ہوا اور امن و امان کی فضا قائم ہوئی۔ فساد، پھوٹ، فتنہ شر فتور، امن سکون، رہنما راستہ دکھانے والا۔
لڑائی جھگڑا کینہ فساد اور ہر چھوٹی بات پر قتل و غارت اس معاشرے کا عام رواج تھا. جو لڑائی ایک بار شروع ہو جاتی اس کے خاتمے میں نسلیں تباہ ہو جاتی، مگر اس فتنہ و فساد اور بدامنی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کا ایک نرم اور ٹھنڈا قطرہ بن کر آئے، جس کے آتے ہی یہ جھگڑے لڑائیاں فساد ختم ہوا. بدامنی کے دور میں ایک نجات دہندہ بن کر آئے، اور وہ ایسے امن پسند کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. عام معافی سے امن و سلامتی کے ایک نئے دور کا آغاز فرمایا. وہ سراپائے محبت ہے، ان کا ہر قدم، ہر بات، ہر عمل ہمارے لیے رحمت و نجات کا درجہ رکھتا ہے. مثل خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار، نبی آخر الزماں ہیں. بچوں یہاں پہ نظم کی تشریح ختم ہوتی ہے. اب اگلے سوال کی طرف دیکھیں تو نظم کا خلاصہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مصیبت زدگان سب کے لیے یکساں رحمت بن کر دنیا میں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ اپنی برائیوں اور خرابیوں پر فخر کرنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید کو عام کیا اور جاہل معاشرے کو اپنے حسن سلوک اور عمل سے معذب ترین قوم بنا ڈالا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بک پر کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اشعار کو مکمل کرنا ہے. مصائب کے ماروں کے دل کی صدا ہیں، زمین آسماں ان کے مدحت سرا ہیں. دیا علم و حکمت جہالت مٹائے، فساد اور فتنہ مٹا ان کے دم سے، محبت کی منزل کے وہ رہنما ہیں. بچوں ان اشعار کو بک پہ کمپلیٹ کر لیجئے گا. الفاظ کے معنی: سہارا، مصیبت کی جواں، بے علمی، ضرورت پوری کرنے والا، عبادت، بھائی چارہ، فساد، تعریف کرنے والا. گرامر پر کی طرف دیکھیں تو تخلیقی لکھائی میں آج ہمارے پاس ہے مضمون نویسی اردو زبان و قواعد، صفحہ نمبر 46. صفحہ نمبر 46 پر دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے. میرا پسندیدہ جنگلی جانور، یا جنگلی جانوروں کے تحفظ کی ضرورت. مضمون نکلے کے اہم نکات ہیں: جنگل کا منظر، جنگلی جانوروں کا تحفظ، پسندیدہ جانور، اس کی خوراک، عادات دوسرے جانوروں سے کیسے مختلف ہیں. پیارے بچوں، جنگلی جانور اور پالتو جانور میں فرق ہے. جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں اور پالتو جانوروں کو انسان کافی حد تک سدھار کر اپنے ساتھ شوخیاں رکھ سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اہم نکات کی طرف. سب سے پہلے ہے جنگل کا منظر. جنگلی جانوروں کو جنگل میں زیادہ آرام محسوس ہوتا ہے، وہ وہیں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں گھر کی نسبت. جنگلی جانوروں کا تحفظ. پسندیدہ جانور اور اس جانور کی عادات، خوراک دوسرے جانوروں سے کیسے مختلف ہے. بچوں اب آپ نے اپنی چوائس بتانی ہے کہ آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے. جو آپ کا پسندیدہ جانور ہے اس کی عادات کیسی ہیں، وہ کیا کیا کھاتا ہے، اس کی خوراک کے بارے میں بتائیں، اور وہ دوسرے جانوروں سے کیسے مختلف ہیں. مجھے اس کے ساتھ ہی ویکلی اسائنمنٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.